نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تحقیق ضروری ہے. عن ابي سعيد قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت زوجي صفوان بن المعطل يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت. قال وصفوان عنده. قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله اما قولها ويضربني اذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. ابو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک صفوان بن معطل ہیں. جانتے ہیں ان کو کون ہے؟ جن پر حضرت عائشہ کے ساتھ الزام لگا تھا. اس درمیان ایک عورت آتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ صفوان بن معطل میرے شوہر ہیں. جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھ کو مارتے ہیں اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ کھلوا دیتے ہیں. عورت کے اس بیان کے مطابق بظاہر عورت صحیح تھی اور اس کا شوہر غلط. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوہر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اصل معاملہ اس کے برعکس ہے. صفوان بن معطل چونکہ مجلس میں موجود تھے، آپ نے عورت کی شکایت کے بارے میں ان سے دریافت کیا. انہوں نے کہا اے خدا کے رسول، نماز کے لیے مارنے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو صورتیں پڑھتی ہے، حالانکہ اس سے میں اس کو منع کر چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی صورت کافی ہے. پھر صفوان نے کہا کہ روزہ کھلوانے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلسل روزہ رکھتی ہے اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے. کسی کے خلاف شکایت کی بات معلوم ہو تو صرف سن کر اس کو نہیں مان لینا چاہیے بلکہ تحقیق کرنا چاہیے. عین ممکن ہے کہ تحقیق کے بعد شکایت غلط ثابت ہو. تو اس حدیث سے ہمیں بہت سی سیکھنے کی باتیں مل رہی ہیں. فیصلہ یک طرفہ طور پر نہیں کرنا چاہیے. کل اس سے ملتی جلتی ایک بات کہی تھی میں نے آپ کو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا. اب بظاہر دیکھا جائے تو بات درست تھی لیکن جنرلائز کیا تھا انہوں نے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس تھا. ایک خاص موقع کی مناسبت سے بات ہوئی تھی. ایک بات تو یہ کہ شکایت کرنا ہی ایک بہت بڑی برائی ہے. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جہاں برائی دیکھیں اس کو کیا کریں. حکم کیا ہے برائی دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ سے روکیں. نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خیر خواہی. مومن کا آئینہ ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ ٹھیک نہیں ہے. اگر نہیں ہو سکتی یہ چیز تو اللہ سے دعا کریں، معاملہ وہیں حل کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ سٹیپ کراس کر جاتے ہیں یا اس پہ تو رکتے ہی نہیں، اس سے آگے چھلانگ لگاتے ہیں. اور وہ کیا کہ جھٹ بات دوسرے تک پہنچائے گی، اور پھر جب پہنچاتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہے، اصل کے مطابق نہیں ہوتی. اب جب کوئی کسی کے بارے میں شکایت کرتا ہے، کسی کا امیج خراب کرتا ہے دوسرے کے سامنے، تو کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس کا عمل لکھا نہیں جائے گا؟ اس سے حساب نہیں ہوگا؟ اور جس پر وہ الزام لگا رہا ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور صفائی کر دے گا، اس کا امیج تو پھر ٹھیک کر دے گا. حضرت عائشہ کے واقعے سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور بھی واقعات اس طرح. کیونکہ جو سچائی ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، وہ سامنے آ کر رہتی ہے. یہ فطرت کا ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ حقائق کو کھول دیتا ہے. اس لیے کبھی آپ کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے تو اس پر آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو. صبر سے کام لیں کہ یہ سب تبدیل ہوگا اور حقیقت سامنے آئے گی. ہم اس وقت صبر نہیں کر پاتے اور ہمارا بھی نیگیٹو ری ایکشن ہو جاتا ہے. ہم اپنے بارے میں اوور سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ کسی نے میرے بارے میں یہ سوچا بھی کیوں، کہا بھی کیوں.
یہ ہوا کیوں، ہونا نہیں چاہیے، اور اسی کو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور باقی کام چھوڑ بیٹھ دیتے ہیں. ہمارا بھی ایک امتحان ہو رہا ہوتا ہے اصل میں. لیکن اگر ہمارے بارے میں کوئی کر رہا ہے ایسے تو بھی صبر کریں، اور اگر کسی کی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اصلاح کریں. اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو کچھ وقفہ لے کے شکایت کریں، فوراً نہیں کریں. پھر اس کو ہر ایک سے ڈسکس نہ کرتے پھریں، یہ انتہائی خراب عادت ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر سے کچھ ہوا نا، جو راستے میں مل گیا اس کو کھڑے ہو کے تو کہانی سنانے لگ گئے، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا. اور وہ ہر ایک کو کیا کہتا ہے، آپ کسی کو بتانا نہیں. اور وہ سارے ایک دوسرے کو بتائے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک شخص کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ صرف مجھ سے نہیں کرتا، وہ اوروں سے بھی کر کے آتا ہے. اچھا پھر وہ دوسرے بندے کا امیج خراب کر کے وہ میرے پاس پہنچ گیا. وہ کہتے ہیں میں آپ صرف آپ سے ذکر کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ صرف آپ کون ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، تو بات یہ ہے، اور وہی بات ہوتی ہے جو پہلے نہیں کی ہوتی. تو اس سے مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اے نے بی سے بات کی ہے، ورنہ یہ دونوں کا بیان ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے. جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور کوشش ہم کر رہے ہیں کسی کا امیج خراب کرنے کی، تو آپ کا اپنا نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں دوسرے کے دل میں کیا عزت رہی جب آپ کسی کی شکایت کر رہے ہیں اور ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. یہ اتنا بڑا شیطانی فعل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں اور ان کے کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا. جب کبھی میری سنت رہے نماز میں، ہوتا نا فرض پڑے سنت پڑے، تو میں سوچتی ہوں کون سی فالتو باتیں کی تھی میں نے جس کی وجہ سے سنت کا وقت نکل گیا. کون سا ایسا فالتو کام کیا ہے کہ یہ نہیں کر سکی. اور یقین کریں کہ اس میں ٹاپ پر نمبر 1 فضول باتیں، یا کسی کا بیکار فون آ جائے گا، یا کوئی بیکار بحث، یا کوئی بیکار شکایت، یا کوئی بیکار، اس کا اللہ تعالیٰ فوری طور پر ایک نیکی کا موقع چھین لیتا ہے. اسی لیے زبان کے گناہ جو ہیں وہ سارے گناہوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. باقی گناہ کرنے کے لیے تو اٹھنا پڑے گا، کہیں جانا پڑے گا، کہ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے نا، تو ذرا وقت لگے گا، محنت لگے گی. لیکن جب ہم زبان سے گناہ کرنے لگتے ہیں تو کچھ بھی محنت نہیں لگتی، وہ بس ہوئے چلے جاتے ہیں، ہوئے چلے، جتنے مرضی کر لو بیٹھ کے. اس لیے اگر آپ زندگی میں کوئی تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو بند کرنا سیکھیں. اور خصوصاً کسی کے بارے میں مس انفارمیشن، غلط بیانی، غلط خبر، شکایتیں، بات کو مبالغہ رائی کے ساتھ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، خود کو مظلوم ثابت کیے رکھنا، اپنی غلطیوں کو خود نہ دیکھنا، دوسرے کی غلطیوں کے اوپر خوب نظر رکھنا، ان عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ تعمیری کام نہیں کر سکتے، اور زندگی ایسے ہی ضائع ہو جائے گی اور کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کہاں انتظار میں کھڑی ہے. جب نیکی کا موقع ہاتھ سے جائے ضرور سوچیں کیا کیا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. کیا مطلب اس کا؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. ترجمہ نہیں آتا؟ ترجمہ کرے نا. استزلہ کا کیا معنی ہے؟ پھسلا دیا، ان کے قدم ڈگمگا دیے، حق سے ہٹا دیا، نیکی کے راستے سے موڑ دیا رخ. انما استزلهم الشیطان، کیوں؟ ببعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی تھی. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے موقع لے لیتے ہیں. دین پر استقامت کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور نمبر 2 وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. تم ایک کام کرو گے اللہ تمہیں دگنا فائدہ دے گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، خدمت کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دین پر استقامت بھی دے گا. لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. بعض اعمال کی وجہ سے قدم پھسل جائیں گے اور جو کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکو گے. تو کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قدم پھسل جاتے ہیں اور موقع چلے جاتے ہیں؟ جیسے میں نے بھی ذکر کیا، اگر میری سنت یا نفل کی نماز چلی جائے تو میں ضرور جائزہ لیتی کیا کیا تھا، کیوں ہوا یہ.
کہاں میرا وقت تھا، کہاں گیا میرا وقت. اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیکار چیز ہوتی ہے جو ہمارا وقت کھا جاتی ہے، اور اس کو ہم نے خود ہی کنٹرول کرنا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے. ورنہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، چند دن کی بات ہے، بس ہم یہاں ہیں، پھر کوئی اور آ جائے گا دنیا میں ہماری جگہ. وہ ہمارے لیے نہیں کام کریں گے، وہ اپنے لیے کریں گے، تو ہم کسی خوشحالی میں نہ رہ جائیں. اگر خود ہم اپنے لیے سچے نہیں، اپنے لیے ہم خود اپنے فائدے کے نہیں، تو کون ہمارے فائدے کا ہو سکتا ہے؟ صدقہ جاریہ کا بھی کانسیپٹ یہی ہے نا کہ اگر آپ کوشش کرو گے تو آپ کی کوششیں جاری رہیں گی بعد میں بھی انعام کے طور پہ. لیکن اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو کسی کا یہ آپ کو نہیں فائدہ دے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَى مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، تب کامیابی ہوگی. اور کیا سیکھا اس میں؟ آپ دیکھیے یہ سب ہم شادی سے پہلے نا بہت آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں. میں خود بھی ایسی تھی، ہسبینڈ وائف کو ایسا ہونا چاہیے، پھر ایسا ہونا چاہیے، اور میں سوچتی تھی اگر میرے ہسبینڈ نے مجھے ایسا کہا تو میں تو اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی، میں تو وہاں رہوں گی نہیں، مجھے ایسا شوہر چاہیے نہیں جو میری قدر نہ کرے، وغیرہ وغیرہ. لیکن شادی کے بعد تو بالکل ہی معاملہ کچھ اور تھا. عملی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے. دوسری بات یہ، جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اسی بات کے کانٹیکسٹ میں تو کہیے، نئی بات نہیں چھوڑی. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے، موضوع کوئی چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے ہٹا کے کہیں اور چلا جاتا ہے. تو آپ سب کی کامیابی بھی علم حاصل کرنے کی اسی میں ہے کہ جو موضوع چل رہا ہے پہلے اس کو مکمل کریں، ٹھیک ہے، اس سے نہ ہٹیں. اس میں ایک اہم بات یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب کے باپ تھے نا. ہر کوئی اپنا مسئلہ ان کے پاس لاتا تھا رہنمائی کے لیے بھی، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ کیا اس عورت کو جو وہ بات کری اسے پتا نہیں تھا کہ صفوان سامنے بیٹھے؟ پتا تھا. تو یہ شکایت تو نہیں تھی نا، یعنی اس طرح کی شکایت یا پیچھے سے کوئی امیج تو نہیں خراب کر رہی تھی. وہ تو سامنے آ کے اپنا مسئلہ، جیسے کسی بھی عدالت میں جا کے کوئی شخص اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ ان کو سمجھا دیجیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا ہم ماں باپ میں بیٹھے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کر، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی معاملہ جب آپس میں سیٹل نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ خاتون کیوں زیادہ روزہ رکھ رہی تھی؟ نیکی کے لیے نا. وہ سمجھ رہی تھی میں بہت نیکی کا کام کر رہی ہوں. اور وہ کیوں دو صورتیں پڑتی تھی؟ نیکی کا کام کے لیے. تو بعض اوقات ہم نیکی کا کام کر رہے تھے لیکن اس سے دوسرے کا حق متاثر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو ہمارے لیے بہت بڑی سیم ہے. میں تو شکر گزار ہوں اس عورت کی جس نے آ کے بات کی اور ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا اس کی وجہ سے. ایک اور چیز یاد رکھیے کہ صحابہ کرام بہت سچے اور کھرے لوگ تھے، سچ بولتے تھے. اب یہ اس عورت کا سچ ہے کہ اس کے ساتھ جو بیت رہی ہے اس نے آ کے اس کو بیان کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ آپ نے صرف چیز کو سطح پر نہیں لیا، اس کی تحقیق کی ہے کہ اچھا دوسرا رخ بھی دیکھیں. کیونکہ جج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یک طرفہ بات سے فیصلہ نہ کرے، وہ دوسرا بھی ضرور تجربہ کرے یا دیکھے یا پرکھے. اور کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ اس میں بہت بڑی بات ہے. اور بھی میں نے جو سیکھا وہ یہ کہ شوہر کا حق بہت بڑا اللہ نے رکھا ہے. ہم عورتیں عام طور پر یہ دیکھیں، میرے تو بڑی حسب حال آئی ہے. نکلی میں بالکل دروازے سے کہ چلو کلاس میں چلتی ہوں. جب میں نکلی تو مجھے میسج ملا کہ نہیں آپ کو ادھر بلایا جا رہا ہے. اب ایک یہ تھا کہ میں کہتی نہیں بھائی میری ڈیوٹی، میرا وعدہ، میں ادھر جا رہی ہوں. اور دوسرے کہ نہیں مجھے بات سننی ہے، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ میں نے جب ادھر دیکھا کہ میں اندر بتا دوں تو میں دیکھا کہ آپ کا کچھ چل رہا تھا. میں نے کہا چلو یہ مشغول ہے، خیر ہے، میں جلدی سے بات سن کے. جب میں وہاں گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لڑکیوں نے کہا کہ استاذہ کو بلائیں کچھ بتا دیں. تو وہ میں پھر کچھ بتانے بیٹھ گئی کہ چلو اب گئی ہوں تو کچھ کر کے آؤں. تو اس کے بعد الحمدللہ یہاں بھی آنے کا موقع مل گیا. تو بات یہ ہے کہ شوہر کا حق بہت بڑا ہوتا ہے. اگر آپ شوہر کا حق نہیں دے رہے نا تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ بھی قبول نہیں. فرض تو فرض ہے، نفلی عبادات میں اعتدال ضروری. اس لیے مطلب ہم چھٹی کریں، نہ روزہ رکھیں، نہ اب 10 محرم کا بھی نہ رکھیں کیونکہ شوہر کا حق ہے یا کوئی بھی اور بہانہ نا.
وہ پھر اللہ کو پتا ہے ہم کیوں نہیں کوئی کام کرے، شوہر کا بہانہ کر کے کریں یا ویسے ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم خود ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی. تو اس لیے شوہر کی اطاعت اور نفلی عبادت میں خاص طور پر اور دین کے معاملے میں بھی گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا بڑا ضروری ہے. اگر ان کا تعاون ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، حالات اور اچھے ہوں گے. اور کیا سیکھا؟ کوئی اور چیز؟ دین کا کام کرنے کے لیے دوسروں کے لیے پہلے آپ فائدہ مند بنیں. جب آپ انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو پھر وہ آپ کی بات بھی سنیں گے. گھر والوں پہ ہماری تبلیغ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم سب سے زیادہ ان کے حق مار رہے ہوتے ہیں. جب ان کے حق مارتے ہیں تو پھر وہ ہماری کہاں تک نصیحتیں سنیں گے؟ جب ہم ان کی بات سنیں گے تو ہماری سنیں گے. اب اجازت چاہتی ہوں، آپ بھی بریک فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.